اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کا یہ وقت مختصر مدت کے لیے دیا ہے۔ کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کس لمحے اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر حقیقت حال کو اور زیادہ قریب ہو کر دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کی پوری مدت ایک صبح اور ایک شام سے زیادہ نہیں، کہ صبح کو آنکھیں کھلی، دوپہر امید و بیم میں یعنی توقعات اور اندیشوں کے درمیان گزری، اور جب رات آئی تو آنکھیں بند تھی۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم نے تو دنیا میں بس ایک صبح یا ایک شام کا وقت ہی گزارا ہے۔ دنیا میں انسان اس حقیقت سے نظریں چرائے رکھتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ واقعی دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی اور اس کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ قیامت کے دن کافروں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ تم دنیا میں گنتی کے اعتبار سے کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہیں، یعنی ہمیں پوری طرح یاد نہیں۔ اس لیے جنہوں نے گنتی کی ہو ان سے پوچھ لے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم دنیا میں تھوڑی سی مدت ہی رہے ہو، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ تم نے دنیا میں ہی یہ بات سمجھ لی ہوتی۔ دنیا میں انسان کو جو مختصر سی مہلت دی گئی ہے، یہ اصل میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو عمل کرے گا آخرت میں اسی کا بدلہ پائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس میں جو کچھ بوئے گا کل اسی کی فصل کاٹے گا۔ اس کی کل کی ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار آج کی اس مختصر سی زندگی پر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے لمحات کو ضائع کرنے کی بجائے ان کو قیمتی بنائے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کتنے اعمال آگے بھیجے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بلا دیا، اور انہوں نے آخرت کی تیاری نہ کر کے اپنی جانوں کو ہی ہلاکت میں ڈال دیا اور آخرت کی تیاری نہ کی۔ فرمایا ایسے لوگ ہی نافرمان ہے۔ جو انسان دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتا رہتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، ایسا شخص خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد وہ آنے والی زندگی بنانے کے لیے نیک اعمال کرتا رہے، جبکہ عاجز اور بے بس آدمی وہ ہے
جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور امید اللہ سے لگائے رکھے۔ یعنی جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے بجائے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور آخرت کی تیاری نہ کرے، وہ آدمی عقل مند نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من دان نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کے محاسبے سے پہلے دنیا میں ہی خود اپنا محاسبہ کر لے، یعنی وہ شخص عقل مند ہے۔ اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے لوگو آج اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ ایک دن تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور ایک دن تم اپنے رب کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے جو بہت بڑی پیشی ہوگی۔ اس پیشی کے لیے اپنے آپ کو سوار لو اور یاد رکھو کہ جو شخص آج دنیا میں خود اپنا محاسبہ کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا۔ اگر وقت کی قدر کر لی اور اس کو نیک اعمال میں صرف کر لیا تو کل آخرت میں اس کا ثمرہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے گزشتہ زندگی میں کر کے آگے بھیجے تھے، ورنہ اگر وقت کی قدر نہ کی تو اس دن حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم نے آخرت میں انسان کی اس حسرت کو اس طرح ذکر کیا ہے، قیامت کے دن جب کفار اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اپنا انجام دیکھیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو عرض کریں گے یا اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ایک بار ہمیں اس عذاب سے نکال دے اور دنیا میں بھیج دے، اب ہم پہلے جیسے برے اعمال نہیں کریں گے بلکہ اب ہم نیک اعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی زندگی نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ میں نے تمہیں زندگی دی تھی لیکن تم نے زندگی کو ضائع و برباد کر دیا، اب وہ موقع دوبارہ تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قبر کو دیکھا تو ادھر ہی سواری روکی اور نیچے اتر کر نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آگے سفر پر روانہ ہوئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہاں نماز پڑھنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ میں نے جب اس قبر کو دیکھا تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں اب وہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک بار اتنی مہلت دے دی جائے کہ ہم دنیا میں جا کر 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں اور ہمارے نامہ اعمال میں 2 رکعت نماز کے ثواب کا اضافہ ہو جائے، لیکن ان کی یہ حسرت اور خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ فرصت دی ہے، اس لیے مجھے خیال ہوا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جس طرح ایک سال ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح زندگی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے زندگی کے جو لمحات باقی ہیں ان کو قیمتی بنانا چاہیے اور آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ کامیاب لوگ اور کامیاب ادارے وہ ہے جو اپنے کاروبار کو مزید بہتر بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ ہم مستقبل میں مزید کس طرح ترقی کر سکتے ہیں اور مستقبل کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، یہ پلاننگ لوگ کرتے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ مختصر زندگی آخرت کا مستقبل بنانے کے لیے دی ہے۔ اس لیے ہم یہ پلاننگ کریں کہ گزشتہ سال میں نمازی نہیں تھا، آئندہ سال میں نمازی بنوں گا اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ گزشتہ سال میں نے تلاوت قرآن مجید کی پابندی نہیں کی تھی، اس سال میں پابندی کروں گا۔
گزشتہ سال میں نے گناہوں میں زندگی گزاری، 30 سال میں نیکی والی زندگی گزاروں گا۔ زندگی مختصر ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو کر ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ ندامت اس دن پر ہے کہ جو دن میری زندگی سے کم ہو گیا اور اس دن میرے اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔